حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نظریے کو لے کر کربلا کے میدان میں آئے، ذرا اس کی بھی آپ کو جھلک پیش کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نواسے نے جو ہمیں کربلا کے میدان میں جا کر سبق دیا، اس کو ذرا غور سے سننا ہے، توجہ سے سننا ہے کہ جب 10ویں محرم کا دن تھا، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں سب سے پہلے حضرت حر نے اپنی جان پیش کی، پھر اس کے بعد باری باری تمام آپ کے رفقا شہید ہوتے رہے۔ امام علی مقام سب کی لاشوں کو اٹھا کر خیمے تک لاتے رہے، سب کی لاشوں کو اٹھا کر خیمے تک لاتے رہے۔ اب جب آپ کی باری آئی، یہ شہزادہ رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نواسے نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو اپنا ہتھیار بنایا، حضرت علی کی ذوالفقار کو ہاتھ میں پکڑا اور گھوڑے کی پشت پر سوار ہو کر میدان میں آئے۔ اب جب میدان میں آئے تو یزیدی سوچ رہے کہ یہ تھک چکا ہے، حسین تھک چکا ہے، صبح سے لاشیں اٹھا رہے ہیں اور اپنے بھائیوں کے، بچوں کے، بھتیجوں کے زخم سینے پر ہیں، لیکن پھر بھی آپ گھوڑے کی پشت پر سوار ہو کر تلوار ہاتھ میں پکڑے جب میدان میں نکلے تو جو بھی یزیدی سامنے آتا، دائیں طرف جاتے تو لشکر کے لشکر بچھا دیتے، بائیں طرف جاتے تو صفے کی صفے زمین پر بچھ جاتی، درمیان میں جاتے تو یزیدی فوج پیچھے ہٹ جاتی۔ جدھر بھی تلوار گھمائی کسی کو بھی سلامت نہ چھوڑا۔ گویا کہ آج حضرت حسین کے ہاتھ میں مولا علی کے ہاتھ کی تاثیر آ گئی، وہ ہاتھ کے جو خیبر کے قلعے کو اکھاڑ رہا تھا کبھی، آج اس کی طاقت حضرت حسین کے بازو میں ہے اور تلوار گھما رہے ہیں، جدھر بھی جاتے ہیں تلواریں کٹتی، سر کٹتے جا رہے ہیں، یزیدیوں کی فوج کٹتی جا رہی ہے اور یزید پریشان، ابن زیاد پریشان، ابن سعد پریشان، خولی بن یزید پریشان، شمر پریشان ہے۔ وہ کہتے ہیں یار کوئی آج عجیب ہی تاریخ رقم ہو رہی ہے کہ یہ ایک اکیلا شخص جو ہے 22,000 کی فوج کو بھگا رہا ہے، اکیلا شخص 22,000 کی فوج کو شکست دے رہا ہے۔ ہمت کرو، کوشش کرو کہ اس تلوار کو کسی طریقے سے روک دو، ورنہ تاریخ رقم ہو جائے گی، دنیا میں تانے مارے گی، ایک اکیلے شخص نے 22,000 کی فوج کو ہرا دیا۔ اس تلوار کو روکنا چاہیے۔ یزیدیوں کا نظریہ کیا تھا؟ اس تلوار کو روکنا چاہیے، لیکن وہ تلوار نہیں رکی۔ حضرت قاسم کی جوانی لوٹی، تلوار نہیں رکی۔ حضرت علی اکبر کی جوانی گئی، تلوار نہیں رکی۔ حضرت علی اصغر شہزادے کی موت کا غم سینے پہ تھا، تلوار نہیں رکی۔ اسی طرح حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازو اور ان کی لاش اور اپنے 71-72 ساتھیوں کی لاشیں حضرت حسین اٹھا کر میدان سے خیمے تک لا چکے، سب کا دکھ آپ کے سینے پہ ہے، پھر بھی گھٹنے نہیں ٹیکے، پھر بھی تلوار ہاتھ میں پکڑ کر میدان کی طرف جا رہے۔ یزیدی کہتے ہیں اس تلوار کو روکو، حضرت حسین کی تلوار نہیں رکی۔ یہ بھی غم تھا کہ میں شہید ہو گیا تو میری بچیاں سکینہ اور زینب بے آسرا ہو جائیں گی، زین العابدین تنہا رہ جائیں گے، یہ سب کچھ آپ کے ذہن میں تھا۔ تلوار پھر بھی نہیں رکی، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ یہ تلوار رک گئی، تلوار رک گئی۔ کس لیے رکی؟ غم تھا اولاد کا سینے پر؟ نہیں، یہ تلوار تو بھوک کی وجہ سے نہیں رکی، پیاس کی وجہ سے نہیں رکی، اتنے اپنوں کے درد سینے پر، زخم سینے پر، پھر بھی نہیں رکی، اولاد کی تنہائی کو دیکھا پھر بھی نہیں رکی، اور اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے شہید کرائے ہاتھوں سے پھر بھی نہیں رکی۔ اب یہ تلوار کیوں رکی؟ نماز کا وقت ہو گیا۔ وہ تلوار جو یزیدیوں کی 22,000 فوج کے سامنے چلتی رہی، نہیں رکی۔ یزیدیوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ اس کو روکا جائے، ہمارا لشکر کٹ رہا ہے، دائیں طرف جاتے ہیں تو ہزاروں، بائیں طرف جاتے ہیں تو ہزاروں، قلب میں درمیان میں جاتے ہیں تو بھی ہزاروں، گر جاتے ہیں زمین پر۔ تلوار نہیں رکی، بچوں کے غم کو دیکھا، بچوں کو اپنے سامنے ذبح ہوتے دیکھا، اولاد کو بے آسرا ہوتے دیکھا، بھوک دیکھی، پیاس دیکھی، لیکن تلوار نہیں رکی۔ نماز کا وقت آیا تو تلوار رک گئی۔ یہ تھا کربلا کا سبق جو امام نے دیا۔ اب آپ نے تلوار رکھی، گھوڑے سے اترے، پورا جسم زخمی ہے، 33 سے زیادہ تیر آپ کے جسم میں لگے ہوئے، 34 نیزوں کی
زخم آپ کے سینے پر ہے، آپ کا پورا جسم جو ہے وہ لہو لہو ہے۔ یہ کیسا وضو تھا کربلا کے میدان میں جو امام نے اپنے خون سے وضو کی۔ اب آپ نے اپنا سر سجدے میں رکھا، سر جب سجدے میں رکھا نا، یزیدیوں نے کہا کہ یہی موقع ہے اگر اس کو روکنا ہے تو، اگر ابھی نہیں روکتے نا یہ پھر اٹھے گا، ہمیں پھر مارے گا، کیونکہ یہ علی کا بیٹا ہے، شیر خدا کا بیٹا ہے، اس کی رگوں میں خاتون جنت کا دودھ ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ اس کے سر ہے، یہ اٹھے گا ہمیں پھر مارے گا، اگر اس کو قابو کرنا ہے تو یہی موقع ہے۔ امام حسین کا سر سجدے میں تھا، ایک ملعون نے آپ کی گردن پر تلوار ماری سجدے کی حالت میں۔ کس حالت میں؟ سجدے کی حالت میں، ورنہ کسی کی جرت نہیں تھی، آپ پہلے لڑ رہے تھے، کسی نے کچھ نہیں بگاڑ سکا، لیکن جب آپ سجدے میں تھے انہوں نے دیکھا کہ یہی موقع ہے قابو کرنے کا۔ اس جگہ سے، اس مقام سے ہمیں سبق کیا ملا؟ موت سامنے نظر آ رہی ہے، نماز کا وقت نہیں جانے دینا۔ موت سامنے کھڑی ہے، نماز قضا نہیں ہونے دینی ہے، تلوار کا سایہ سر پر ہے، نماز نہیں جانے دینی، موت بھلے آ جائے، گردن بھلے کٹ جائے، دین ہاتھ سے نہیں جانے دینا۔ سر کٹ گیا، اس گردن پر تلوار چلی جس گردن کو حضور چوما کرتے تھے۔ ارے دیکھو تو صحیح، کعبے کے ایک پتھر کو میرے آقا نے ایک بار چوما، قیامت تک لوگ چومتے رہیں گے، اس گردن کو میرے مصطفیٰ نے بار بار چوما، اس گردن کو میرے آقا نے بار بار چوما، اور فرماتے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے، یہ میرے پھول ہیں۔ اس گردن کو کاٹ دیا، کس کے لیے؟ ہمارے لیے، ہمارے دین کو۔ حضرت امام حسین نے گردن کیوں کٹائی؟ اس دین کو بچانے کے لیے جس کے لیے میرے مصطفیٰ نے پیٹ پر پتھر باندھے، اس دین کو بچانے کے لیے جس کی وجہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے میدان میں اپنے دان شہید کرائے، اس امت کو بچانے کے لیے جس کو اسلام کی دعوت پہنچانے کے لیے رب تعالیٰ کے پیارے رسول نے طائف کے میدانوں میں پتھر کھائے، ہمارے لیے حضرت حسین نے یہ گردن کٹائی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے آپ کے مبارک سر کے اندر نیزہ رکھا، نیزہ رکھ کر آپ کے سر کو بلند کیا، اس حلق میں جس حلق سے مصطفیٰ کریم کا لعاب گزرتا تھا، اس گردن میں خنجر نیزہ ڈالا جس سے خاتون جنت کا دودھ اترتا تھا، اس گردن میں انہوں نے نیزہ رکھا جس میں مولا علی کے دیے ہوئے لقمے جایا کرتے تھے۔ جب آپ کے سر کو بلند کیا نا تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میدان میں اس وقت اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو یہ درس دیا، فرمایا اے حسین کے ساتھ پیار کرنے والوں، اے حسین سے محبت کرنے والوں، دیکھ لو میرے جس نے سر کاٹا ان کے سر نیچے، میرا سر اوپر ہے۔ جن لوگوں نے میرا سر کاٹا بظاہر وہ یہ سمجھ رہے کہ مجھے شکست دے دی ہے، مجھے ہرا دیا ہے، نیچے کر دیا، لیکن دیکھو میرا سر کٹ کر بھی سر بلند ہے۔ یہ تھا نظریہ۔ آپ نے فرمایا جان تو چلی جائے، دین نہیں ہاتھ سے جانے دینا، جب ایسا ہو جائے گا پھر قیامت تک تمہارے قصیدے پڑے جاتے رہیں گے۔ آج دیکھو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شہزادہ کربلا میں بچا، اور یزید کی 22,000 فوج میں سے 20,000 تو بچے، ان میں سے کسی کا نام نہیں، اس ایک کی وجہ سے دنیا کے کونے کونے میں سید ہے۔ تو آپ نے یہ نظریہ دیا، فرمایا دین ہاتھ سے نہ جائے بھلے جان چلی جائے۔ اور جب آپ نے سر سجدے میں رکھا نا تو آواز آ رہی تھی، اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے۔ زور سے کہو ذرا، اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اوروں نے بھی سجدے کیے اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خود خدا کو ناز ہے۔